نوجوانوں، یاد رکھو ایک بات، اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں۔ تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھو، کتنے ہفتے ایسے گزر گئے ہوں گے کہ جب ہمارے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اب بھی بدلنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم نشے کے اڈوں میں کھوئے رہو۔ کچھ علاقوں میں ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا انہیں سپورٹ ہے کہ کرو تم نشہ، بیچو تم نشہ، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں، تمہارا علاقہ برباد ہو جائے۔ آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا، اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے، کیسے ہمیں تانے دے کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے، خیر امت تم تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقت کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں۔ دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا۔ آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں، مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے۔ صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا تمہارے مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ابھی میں سوال کرتا ہوں، سارے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے، بہت سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے، جوش میں بھی آ جائیں گے۔ صرف اگر میں اتنا پوچھوں، کیا آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں ہاتھ اٹھانے نہیں کہہ رہا ہوں، سب تو کہتے یہ سوال ایسا ہے، یہ سوال ایسا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں اسی سوال سے میں ڈرتا ہوں ہمیشہ، کہ اگر کوئی پوچھ لے مجھ سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سوال سے تو میں ڈرتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس سوال کے جواب میں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا، وہ آدمی کا ایمان ہی ختم ہو گیا، اور اگر ہاں کہتا ہوں تو میرے اعمال مجھ کو کوستے ہیں۔ کہاں تو جان سے زیادہ محبت کی بات کر رہا ہے اور کہاں تیرے عمل؟
जिससे मोहब्बत की जाती है, तकाजा ये है अपना हर अमल अपने महबूब के अमल के मुताबिक होना चाहिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक न बना दे। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात जो तुम कहते हो ना, ये हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दो, हमारी लाइफ है, हमें जीने दो। किसी जवान को पकड़ करके कहो, मौलाना साहब अभी तो हमारी 20-25 साल की उम्र है, जीने दो, ऐश करने दो। ए नौजवान, तुझे पता ही नहीं, ये तेरी जिंदगी नहीं है, ये तेरी लाइफ नहीं है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमारी अपनी जिंदगी का है, जो मिली है जिंदगी ये हुजूर के लिए मिली है, ये अमानत है। अभी आप नहीं सुन रहे थे, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने क्या फरमाया? जब बंदा इस मकाम को पहुंच जाता है कि अपना सब कुछ हुजूर के लिए कुर्बान करता है और पूरा मोमिन बनता है, तब जाकर के वो कहता है, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां। ये कब कहता है बंदा? जब उसका ईमान मुकम्मल हो जाए, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो हुजूर का है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये सहाबा का मसलक था मेरे अजीज। उन्होंने अपने सारे रिश्ते हुजूर पाक की मर्जी पर लाकर खत्म कर दिए थे। सारे रिश्ते अगर हुजूर से जुदा है तो उनका कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। आज हमें उस ईमान को जिंदा करना है।